سورہ برات یا سورہ توبہ، آیات 129 رکوعات 16۔ اعلان بیزاری یا توبہ کا سورہ۔ یہ برات یعنی بیزاری، علیحدگی اور بے تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں سے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو اے مشرکو، تم اس سرزمین میں صرف 4 مہینے تک گھوم پھر لو اور پھر اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ حق کے منکروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے سب سے بڑے حج کے دن کہ یقیناً اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار اور بری ذمہ ہے۔ پس اب بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے حق سے منہ کو پھیرا تو پھر خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور حق کے منکروں کافروں کو بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری بھی سنا دو، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو تم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ان سے مقرر کی ہوئی مدت تک پورا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا متقین یعنی اپنے مقرر کیے ہوئے فرائض یعنی عہد کو پورا کرنے والوں اور عہد چکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب حرمت کے حرام مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور ان کا گھیراؤ کرو، اور پھر ہر چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ اپنی بے ایمانیوں اور بدماشیوں سے توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی اختیار کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک شخص آپ سے اللہ کا کلام سننے کے لیے آپ کی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے اطمینان کی جگہ تک پہنچا دیجیے۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ حقیقتاً یہ لوگ حقیقتوں کو جانتے ہی نہیں۔ ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عہد آخر کیسے باقی رہ سکتا ہے سوا ان لوگوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک طرح سے سیدھے رہتے ہوئے اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہتے ہوئے اپنے کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، کیونکہ خدا متقین یعنی بد عہدی سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا دوسرے مشرکوں کے ساتھ کوئی عہد و پیما کیوں کر باقی رہتا، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ اب بھی تم پر غلبہ پالیں تو تمہارے بارے میں کسی بھی معاہدے کی ذمہ داری یا کسی رشتہ داری کا کوئی پاک لحاظ تک نہ کریں۔ وہ تم کو اپنے منہ کی زبانی باتوں سے تو خوش راضی کر دیتے ہیں، مگر ان کے دل حق کا انکار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں کے اکثر نافرمان اور بدکار ہیں۔ انہوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی اور اس طرح خدا کی راہ سے لوگوں کو روک دیا۔ حقیقتاً بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیما کا، اور یہی لوگ ہیں جو بڑے ظلم اور زیادتی کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں مراد حقوق اللہ ادا کریں، اور زکوٰۃ کو ادا کریں مراد انسانوں کے حقوق ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم حقیقتوں اپنے احکامات و ہدایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ صاف صاف واضح طور پر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد و پیمان کر لینے کے بعد بھی توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے اور تانے کسنے شروع کر دیں تو پھر تم حق کے انکار کرنے والے کفر کے ان سرغنوں اور سرداروں اور علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اس طرح اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں
آخر تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول خدا کو ان کے شہر سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور پھر خود انہوں ہی نے جنگ کی ابتدا بھی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم ایماندار ہو اور اللہ کو مانتے بھی ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور اس طرح ایمانداروں مومنوں کے دلوں کی حسرتیں پوری کر کے ان کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کے غم و غصے اور جلن کو بھی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ جس پر بھی چاہتا ہے اپنی رحمتوں، معافیوں اور بخششوں کے ساتھ توجہ فرماتا ہے، اور اللہ ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم لوگ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارا امتحان لے کر یہ معلوم بھی نہیں کیا کہ آخر تم میں سے کن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد یعنی سخت جد و جہد کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست اور رازدار نہیں بنایا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے خلاف حق کے انکار کرنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے کام، تمام اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں رہنا ہوگا۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، بس انہیں سے یہ توقع ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر کے سیدھی راہ چلنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے اور اس کو آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد یا بھرپور جد و جہد کی؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کے مرتبے بہت بڑے ہیں جو ایمان لائے یعنی حق کو دل سے مانا، اور جنہوں نے رائے خدا میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد یعنی بھرپور جد و جہد کی، یا اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں کھپایا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پالنے والا مالک انہیں اپنی طرف سے خوشخبری دیتا ہے، اپنی خاص رحمت، رضا و خوشنودی کی اور ان جنت کے گھنے باغوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی نعمت اور پائیدار عیش و عشرت کے سامان ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے پاس وہ اجر ہے جو بہت ہی بڑا ہے۔ ایمان لانے والوں، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی اپنا سرپرست، رفیق اور حامی مت بناؤ اگر وہ کفر، حق کے انکار کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا سرپرست، رفیق یا حامی بنائے گا یا محبت رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر جمع کیے ہیں اور تمہارا وہ کاروبار جس کے ٹھنڈے پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں بھرپور جد و جہد یا جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ایسے برے کاموں کا کرنے والے نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، ابھی جنگ حنین ہی کے دن جب تم میں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر غرور پیدا ہو گیا تھا، مگر اس نے تمہیں کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا، اور وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ بھی تو کام نہ آئی، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر پھیر کر باہر نکلے۔ ذرا قرآن کے آئینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کا سکون و اطمینان اپنے رسول
اور سچے ایمانداروں اور حقیقی ماننے والوں پر اتارا، اور ایسی فوجیں بھی اتار دیں جو تم کو دکھائی تک نہ دیتی تھیں، اور اس طرح حق کے انکار کرنے والوں کو سزا دی، اس لیے کہ منکرین حق کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ پھر ایسی سزا دینے کے بعد بھی اللہ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق عطا فرما کر اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ ہے ہی بڑا معاف کر دینے والا اور بڑا رحم فرمانے والا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، مشرکین تو سراسر نجاست ہی نجاست ہے، وہ تو اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور اگر تمہیں مفلسی اور تنگ دستی کا خوف ہے تو ان قریب اگر خدا نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے دولت مند یا غنی کر دے گا، یقیناً خدا بڑا ہی جاننے والا اور گہری مسلطوں، حکمتوں اور مسلطوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے رہو جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اور جو کچھ کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اور سچے دین کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے کہ حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنے سے پہلے کے منکرین حق کی دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے یا ان پر اللہ کی مار ہو، یہ لوگ کس طرف حق سے منہ پھیر پھیر کر ٹیڑے چل رہے۔ انہوں نے تو اپنے عالموں، راہبوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا رب، اپنا پالنے والا مالک بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہ خدا پاک اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ہرگز ماننے والا نہیں۔ چاہے حق کے منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغام پہنچانے والے رسولوں کو اپنی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اسے ہر دین یا ہر آئین زندگی کے مقابلے میں غالب کر کے رہے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار اور کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے پادری، علماء، راہب یا درویش لوگوں کا مال ناحق غلط طریقوں سے ٹھگ کر کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو سخت ترین تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی کو جہنم کے اندر کی آگ سے خوب سلگایا جائے گا، اور پھر اسی سے ان لوگوں کے ماتھوں، پسلیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ وہی دولت اور خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو لو اب اپنی ہی سمیٹی ہوئی دولت کا اصل مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے قانون کے مطابق 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے، محترم یا جنگ و جدال کے لیے حرام مہینے ہیں۔ یہی ہے صحیح ضابطہ یا قانون دین۔ اللہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور مشرکوں سے تم سب مل کر لڑو جس طرح سے کہ وہ سب کے سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور یہ بات خوب اچھی طرح سے جان رکھو کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہیں۔ مہینوں میں رد و بدل کرنا کفر میں مزید کفر کا اضافہ کرنا ہے، یا یہ مزید ایک کافرانہ اور منکرانہ حرکت ہے جس سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی سال تو کسی مہینے کو جنگ و جدل کے لیے حلال کر دیتے ہیں، اور کسی سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد کو بھی پورا کر دیں، اور اللہ کا حرام کیا ہوا مہینہ جنگ و جدل کے لیے حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوبصورت اور اچھے بنا دیے گئے ہیں۔
یعنی ان کو ان کے برے کام بہت اچھے لگتے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں اس فانی دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا سامان اور فائدہ آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم، یعنی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو تمہیں بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے اس نبی کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے خود ان کی مدد کی اس وقت جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کے ایک تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی طرف کا سکون و اطمینان اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس نبی کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر تک نہ آتے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا۔ اور اللہ کی بات تو سب سے اونچی ہی رہتی ہے، کیونکہ اللہ بڑا زبردست، طاقتور اور بڑی گہری حکمتوں اور دانائیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی ہلکے ہتھیار ہوں یا بھاری، چاہے تمہارے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، چاہے تمہاری طبیعت کے لیے آسان ہو یا بھاری ہو، بال بچوں والے ہو یا چھڑے، بہرحال اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اگر کوئی فائدہ فوری ملنے والا ہوتا اور سفر ہلکا، آسان اور معمولی ہوتا تو وہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، مگر یہ راستہ ان کو سخت پر مشقت محسوس ہوا، لہذا اب بہت جلد یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ حقیقتاً وہ خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، آپ نے انہیں واپس جانے کی اجازت کیوں دے دی اور انتظار کیوں نہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کون لوگ اپنے دعووں میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کیونکہ جو لوگ واقعی اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں وہ تو تم سے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ مانگتے کہ انہیں چھٹی دے کر ان کی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ تو فرض الہیہ کے ادا کرنے والے متقیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایسے ہی زیادہ تر چھٹی تو صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور جن کے دلوں میں شک ہے، اور وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول یا مرتد ہو رہے ہیں، یعنی کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے، اور اگر وہ باہر نکلنے کی نیت رکھتے تو اس کے لیے پہلے سے نیت کرتے اور سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھ کر نکلنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے ان کی ہمت پست کر دی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم گھر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ گھر بیٹھے رہو، کیونکہ پہلے خود انہوں ہی نے جہاد کے لیے نکلنے کی نیت نہ کی تھی، اس لیے خدا نے بھی ان کو جہاد کے لیے نکلنے کی توفیقات عطا نہ فرمائیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابیوں کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تمہارے درمیان فتنہ و فساد کے لیے گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے جاسوس موجود ہیں جو ان کی باتوں کو خوب کان لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ تو پہلے بھی فتنہ و فساد کی کوشش کر چکے ہیں اور آپ کے معاملات کو درہم و برہم کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور ان کی مرضی کے خلاف اللہ کی بات غالب ہو کر رہی یا اللہ کا کام ہو کر ہی رہا، حالانکہ وہ اس کامیابی کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو چھٹی دے دیجیے اور مجھے امتحان یا گناہ میں نہ ڈالیے، سن لو وہ تو امتحان یا گناہ میں پڑ ہی چکے ہیں، اور جہنم نے ان منکرین حق کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انہیں رنج پہنچاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی سے کر لیا ہے
اور پھر آپ سے منہ پھیر پھیر کر بڑے ہی خوش پلٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تک ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مالک، آقا اور سرپرست ہے، اور حق کو ماننے والے ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرما دیجئے کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو، اور ہمیں تمہارے لیے اس بات کا انتظار ہے کہ خدا تمہیں اپنی سزا دے، چاہے خود اپنے پاس سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے۔ اچھا تو اب تم انتظار کرو اور یقین رکھو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انتظار مومن کی قسمت۔ آپ فرما دیں کہ تم اپنے مال چاہے راضی خوشی خیرات کرو یا ناگواری کے ساتھ خیرات کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم برے کام کرنے والے نافرمان لوگ ہو۔ ان کے خیرات کیے ہوئے مال کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور اسی لیے وہ نماز کے لیے بھی نہیں آتے مگر سستی اور بے رغبتی کے ساتھ، وہ خیرات نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ انہیں ناپسند ہو، یعنی نماز اگر پڑھتے ہیں تو سستی اور بے رغبتی سے، اور خیرات اگر کرتے ہیں تو مجبوراً ناپسندیدگی سے۔ تو تمہیں ان کے مال اور اولاد اچھے معلوم ہو کر دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے، اور ان کے جانے نکلیں تو وہ بھی سختی سے کھینچ کر، اس حالت میں کہ وہ اس وقت بھی حقیقتوں کے ماننے سے انکار ہی کر رہے ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی گھس بیٹھے کی جگہ پا لیں تو وہ دوڑتے ہوئے بھاگ کر اسی میں جا چھپیں گے۔ اور ان ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر اس مال میں سے انہیں کچھ مل جائے تو وہ تم سے راضی اور خوش رہیں گے، اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا گیا تو وہ ایک دم اسی وقت ناراض ہو کر بگڑنے لگتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ عنقریب اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے اسی پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال تو حقیقتاً فقیروں، غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، اور غیر مسلموں یا نو مسلموں کی تالیف قلوب، یعنی ان کے دل جیت کر ان کی دشمنی کو ٹھنڈا کر کے ان کی ہمدردی کرنے اور ان کی امداد کر کے ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے ہے۔ نیز غلاموں کنیزوں کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانے اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کی امداد کے لیے ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، گہری حکمتوں اور مسلطوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف کان ہی کان ہے، یعنی ہر شخص کی بات کو سنتے رہتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ آپ کہیے کہ وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ایسے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایماندار ہیں سرتاپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو دکھ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو خوش کریں اگر وہ واقعی ان کو مانتے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو لازمی طور پر اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت ہی بری ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ منافق لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسا سورہ نہ اتر آئے جو ان کو وہ سب کچھ بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اچھا اڑاؤ مذاق، اور یقیناً اللہ بھی ان تمام باتوں کو
تمہارے دلوں سے باہر نکال کر بتا دے گا جس کے بتائے جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کیا باتیں کرتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث و مباحثہ، ہنسی مذاق، کھیل تفریح کر رہے تھے۔ ان سے کہیے اچھا تو تم اللہ اور اس کی باتوں، نشانیوں، احکامات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اب بہانے نہ بناؤ، حقیقتاً تم مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو جس نے سچے دل سے توبہ کر لی معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو جو آخری وقت تک اپنے نفاق اور مخالفت پر قائم رہا ضرور سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ وہ سب برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو نیک خیرات سے بند رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ منافق لوگ بڑے ہی نافرمان اور بدکار ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی آگ ان کے لیے کافی بھی ہے اور موضوع بھی، اور اللہ نے ان پر لعنت یعنی اللہ کی خاص رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی سزا ہے۔ انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور مال اور اولاد بھی تم سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، بس انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے کہ انہوں نے لوٹے تھے، اور تم بھی ویسے ہی محمل کاموں اور بحثوں میں پڑے رہے جیسے وہ ان کاموں میں پڑے رہے تھے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے تمام کام دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے، اور یہی لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان سے پہلے کے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، اور مدین والوں اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی واضح نشانیاں، ہدایات، معجزات اور احکامات لے کر آئے تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم و ستم کرے، مگر حقیقتاً وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کے سب ایک دوسرے کے حامی، رفیق اور ساتھی ہیں، کیونکہ وہ لوگ نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑی زبردست طاقت رکھنے والا اور بڑی گہری حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے ان بہشت کے باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے صاف ستھرے، پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشندی اور رضامندی انہیں حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ کی طرف کی ذرا سی بھی رضامندی اور خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی بھی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ واپس لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ لوگ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی بات ضرور کہی، اور اس طرح وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ ان کا سارا غصہ اور ناراضگی صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دیا ہے۔ اگر آپ بھی وہ توبہ کر لیں تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر اللہ بھی ان کو دنیا اور آخرت میں بہت ہی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور پوری زمین میں ان کا نہ تو کوئی دوست یا سرپرست ہوگا اور نہ کوئی حامی یا مددگار ہوگا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مال عطا فرمایا تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دولت دے دی تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ کنجوسی کی اور اپنے عہد و پیمان سے ایسے پھر گئے
کہ گویا انہیں اس کی کوئی پرواہ تک نہیں۔ بس اللہ نے بھی ان کے دلوں کے اندر نفاق کو قیامت تک کے لیے جما دیا کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو اسی حال میں ملیں گے، اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے تمام چھپے ہوئے راز، خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور خدا تمام پوشیدہ باتوں اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ ان کو کنجوس دولت مندوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ایسے ایمانداروں پر تانے کستے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنی خوشی اور رغبت سے خیرات کرتے ہیں اور اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں رکھتے، تو اللہ خود مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑائے گا۔ اس طرح کے ان کے لیے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کے لیے خدا سے معافی طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ یعنی لاتعداد مرتبہ بھی ان کے لیے خدا سے معافی مانگیں گے تو بھی خدا انہیں ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ ایسے فاسق، بدکار اور بدمعاش لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا ہی نہیں کرتا یا ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیچھے اپنے گھروں میں رہنے پر خوش ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اتنی گرمی میں سفر نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ وہ سمجھ سے کام لیتے۔ اب ان کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، ان برائیوں کو سزا میں جو کماتے رہے ہیں۔ اب اگر اللہ تمہیں ان کے کسی گروہ کے درمیان واپس لے جائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے، اور نہ میرے ساتھ رہ کر تم کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہو۔ حقیقت میں تم نے تو پہلے بھی گھر بیٹھے رہنے ہی کو پسند کیا تھا، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے رہو، اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، یعنی ان کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ برے کام کرنے والے فاسق تھے۔ اور ان کے مال و اولاد کی کثرت کہیں تم کو حیران کر کے دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو اس دنیا ہی میں ان کے مال اور اولاد ہی کے ذریعے سزا دے گا، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ حق کے منکر کافر ہوں گے۔ جب کبھی کوئی سورہ یہ کہتا ہوا اترتا ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقوں میں کے طاقتور اور دولت مند لوگ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ غرض ان لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اسی لیے ان کے دلوں پر نشان یا مہر لگا دی گئی، تو اب ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ایمان لانے والوں نے جو ان کے ساتھ ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا، اس لیے اب ہر طرح کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی فلاح، بہتری اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے ایسے ایسے گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بہت ہی بڑی عظیم الشان کامیابی۔ اور صحرا کے رہنے والے بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے کہ انہیں بھی چھٹی دے کر پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ غرض اس طرح سے وہ لوگ گھر بیٹھے رہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی حق بات ماننے سے انکار، کفر کو اختیار کیا، تو ان قریب ان کو سخت تکلیف دینے والی سزا پہنچے گی۔ لیکن کمزوروں، بیماروں اور جن کے پاس خرچ نہ ہو، ان کے اوپر نہ تو کوئی الزام ہے اور نہ ان کے نہ جانے پر کوئی حرج ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور خیر خواہ ہیں۔ ایسے نیک کام کرنے والوں پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں،
کیونکہ اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح نہ ان لوگوں پر کوئی الزام یا اعتراض کی گنجائش ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں اس غرض سے کہ آپ ان کے لیے جہاد پر جانے کے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیں، اور آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں سواری کے لیے دوں، تو وہ مجبوراً گھر واپس ہوں، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں، اس غم میں کہ ان کے پاس خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں۔ البتہ الزام اور اعتراض تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے جہاد پر جانے سے چھٹی مانگتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دولت مند ہیں۔ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر نشان یا مہر لگا دی، تو اب یہ کچھ نہیں جان سکتے کہ مرنے کے بعد ان کی کیا گت بنے گی اور ان کے عمل کا کتنا برا نتیجہ نکلے گا۔ جب تم ان کی طرف واپس پلٹو گے تو وہ تم سے طرح طرح کی عذر خواہی اور بہانے بازی کریں گے، مگر تم صاف صاف کہہ دینا کہ تم ایسی بیکار کی عذر خواہی اور بہانے بازی نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کو بھی نہ مانیں گے اور نہ تمہارا اعتبار کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹا کر بھی لے جاؤ گے جو حاضر و غائب، ظاہر و باطن، کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں اچھی طرح سے بتا دے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تمہاری واپسی پر یہ لوگ تمہارے سامنے عنقریب قسموں پر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو نظر انداز کر کے انہیں معاف کر دو، تو چاہے تم ان کو نظر انداز کر کے ان کی طرف سے لاپرواہی کر لو، مگر وہ تو سر سے پاؤں تک نجاست ہی نجاست، خباثت ہی خباثت ہیں، اس لیے کہ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے جو خود ان کی اپنی کمائی کے بدلے میں انہیں ملے گی۔ وہ تمہارے سامنے قسموں پر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی اور خوش ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ہرگز ایسے برے کام کرنے والوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صحرائی اور دیہاتی عرب حق کے انکار کرنے، کفر اور اپنی منافقت میں بہت ہی سخت اور گہرے ہوتے ہیں، اور اس بات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دین کے ان حدود اور احکامات، قاعدے اور قوانین سے نہ واقف ہوں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں۔ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک نہایت گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ ان صحرائی دیہاتی عربوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے لیے ایک بڑا تاوان، نقصان اور جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ تم لوگوں کے لیے بڑے دنوں اور مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں، برے دن خود انہی کو دیکھنا پڑے، اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی صحرائی بدوؤں اور دیہاتی عربوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو دل سے مانتے ہیں، اور جو کچھ بھی خیرات کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں بے شک وہ خیرات ضرور ان کے لیے خدا سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اللہ انہیں ضرور عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جو شروع میں اوروں سے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرنے میں اول رہے، اور وہ لوگ بھی کہ جو نیک کاموں میں ان کے پیچھے پیچھے چلے، تو اللہ بھی ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ ان کے لیے تو اللہ نے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بہت ہی بڑی عظیم الشان کامیابی۔ تمہارے ارد گرد جو صحرائی اور دیہاتی عرب رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے رہنے والوں میں بھی منافقین موجود ہیں جو سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، مگر ہم تو ان کو 2 دفعہ سزا دیں گے، پھر وہ بہت ہی بڑی سزا کے لیے پلٹائے بھی جائیں گے۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، انہوں نے اچھے اور برے کام ملا جلا کر کیے ہیں، یعنی اچھے کام بھی کیے ہیں اور برے کام بھی۔ دور نہیں کہ خدا ان پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہوئے انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لیا کیجئے، جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیجئے، اور
انہیں برکت بھی دیجیے اور ان کے لیے دعائے خیر و رحمت بھی فرمائیے۔ یقیناً آپ کی دعائے خیر و برکت ان کے لیے باعث تسکین و رحمت ہوگی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں سننے والا اور آپ کے مرتبے کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے زکوٰۃ و خیرات کو بھی لے کر قبول کر لیتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ عمل کرتے رہو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور ان کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، اور بہت جلد تم پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو کھلے اور چھپے تمام حالات کو جانتا ہے۔ پھر وہی تم کو بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقف یا ٹھہرا ہوا ہے، یا تو خدا انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور بہت ہی گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دین حق کو نقصان پہنچائیں، اللہ کے احسانات اور نعمات کا انکار کریں، مومنین میں تفرقہ یا پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو موقع دیں جو اس سے پہلے بھی خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر چکا ہے۔ اب وہ ضرور قسموں پر قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں ہرگز بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر قائم کی گئی تھی، اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تو پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا وہ انسان جو اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشی کی طلب پر رکھے بہتر انسان ہے، یا وہ جو اپنی عمارت ایک ایسے گھڑے کے کنارے پر اٹھائے جو دھنسنے ہی والا ہو اور وہ خود بھی اسی کے ساتھ جہنم کی آگ میں دھس جائے؟ اور خدا ایسے ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و شبہات اور بے یقینی کا الجھان بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تو بڑا ہی جاننے والا، بڑی گہری حکمتوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اب بھی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک سچا اور پکا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ سے زیادہ بھلا کون ہوگا جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ تو خوش ہو جاؤ اپنی اس فروخت پر جس کا سودا تم نے خدا سے کر لیا ہے۔ یہی ہے سب سے بڑی عظیم شان کامیابی ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، خدا کی بندگی بجا لانے والے، خدا کی تعریفوں کے گن گانے والے، روزوں میں عمر بسر کرنے والے، یا خدا کی خاطر دین کی راہ اور بلند مقاصد کے لیے زمین میں رواں دواں پھرنے والے ہیں، خدا کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، جو اچھائیوں کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور خدا کی حدود و قوانین کی حفاظت کرنے والے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کی پوری پابندی کرنے والے مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو۔ نبی تو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کی معافی کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ان کے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ پوری طرح سے جان بھی چکے ہیں کہ جو جہنم کے مستحق ہیں۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے خدا سے معافی کی دعا مانگی تھی، وہ تو صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ مراد چچا سے کر لیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے تبرہ کر لیا، یعنی اس نے بیزاری، علیحدگی یا اظہار برات کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعتاً بڑے ہی نرم دل، دوسروں کا غم کھانے والے، ہمدرد اور بہت ہی برداشت کرنے والے بردبار انسان تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں چھوڑ دے، جب تک کہ انہیں صاف واضح طور پر یہ نہ بتا دے کہ انہیں کن کن برائیوں سے بچنا چاہیے۔ حقیقتاً خدا ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہی زندگی اور موت پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی سرپرست، حامی یا مددگار نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے اپنی توجہات کے ذریعے
رحمت کی نظر ڈالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی، ترشی اور سختی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے ان پر توجہ فرماتے ہوئے اپنی رحمت کی نظر ڈالی، اس لیے کہ حقیقتاً اللہ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اللہ نے اپنی خاص توجہات سے نوازا جو پیچھے رہ گئے تھے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور خود ان کی اپنی جانیں تک ان پر بار ہونے لگی تھی، یا وہ خود اپنی جانوں تک سے تنگ اور بیزار ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے سوا خود اس کے دامن رحمت کے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تب اللہ نے ان کی طرف اپنی مہربانیوں کے ساتھ پلٹا تاکہ وہ بھی اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ توجہ فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں اور اس کے ارد گرد کے صحرائی اور دیہاتی عربوں کے لیے یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر گھر بیٹھے رہیں اور اپنی جانوں کو ان کا ساتھ دینے سے بچائیں، اس لیے کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ کوئی تکلیف، پیاس یا کوئی زحمت یا مشقت یا بھوک کی مصیبت خدا کی راہ میں ان کو پہنچے، یا کہیں وہ ایسا قدم اٹھائیں جو کافروں کے لیے غم و غصے کا سبب ہو، یا وہ دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کریں، مگر یہ کہ ان میں سے ہر ایک بات کے بدلے ایک نیک عمل ان کے لیے نہ لکھا جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کی اجرت یا حق کی خدمت برباد نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بھی ہرگز نہ ہوگا کہ خدا کے راہ میں وہ تھوڑا یا بہت خرچ کریں اور جہاد کرتے ہوئے کسی وادی کو پار کریں، مگر یہ کہ ان کے واسطے اس عمل کو لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ انہیں صلہ دے ان کے اس بہترین عمل کا، ان کے اچھے سے اچھے کاموں کے لحاظ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ حق کے ماننے والے ایمانداروں کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر شہر کے لیے ایک گروہ یا جماعت میں سے کچھ لوگ سفر کریں تاکہ دین کی گہری سمجھ پیدا کرنے کی قابلیت حاصل کریں، اور پھر جب وہ واپس جائیں تو اپنی قوم کو دنیا کی حقیقت اور برائیوں کے انجام سے خبردار کریں تاکہ وہ ان کی باتوں کا اثر لیتے ہوئے برائیوں اور غیر ذمہ دارانہ، غیر مسلمانہ طریقے زندگی سے بچیں۔ اے ایمان لانے والو، جنگ کرو ان حق کے منکروں سے جو تم سے قریب یا تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی اور مضبوطی محسوس کریں، اور جانے رہو کہ اللہ متقین یعنی فرائض الہی کے ادا کرنے والوں اور برائیوں سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی نیا سورہ اترتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مذاقاً پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اس سورہ نے اضافہ کیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حق کو واقعتاً مانتے ہیں ان کے ایمان میں تو اس سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، رہے وہ جن کے دلوں میں پہلے ہی سے نفاق اور انکار حق کی بیماری ہے، تو ان کی موجودہ خباثت اور نجاست میں ہر نئی صورت نے ایک اور نئی خباثت کا اضافہ کر دیا، اور اسی لیے وہ مرے بھی تو اس حالت میں کہ وہ حق کے منکر تھے، یعنی حق کا مذاق اڑانے، اور انجام یہ ہوا کہ خود ان کی پوری زندگی اور موت ایک مذاق بن گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، نہ کوئی سبق سیکھتے ہیں، اور نہ کوئی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کی صورت تکنے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے پلٹ کر نکل بھاگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک خدا کا پیغام پہنچانے والا آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، جس پر تمہارا نقصان یا تکلیف میں پڑنا بہت شاک ہے، جسے ہر وقت تمہاری ہی فکر کھائی جاتی ہے، یا وہ تمہارے فائدوں اور کامیابوں کا سخت حریص ہے، اور حق کے ماننے والے ایمانداروں پر تو وہ بہت ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو بس اللہ بہت کافی ہے،
اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ تو عظیم عرش کا مالک ہے۔